موڈ خراب ہو گیا. بہرحال شاہ جی چلیں، یہ تو ایک ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ یہ شاید پھر وہی ہوگا جیسے ماضی میں اس طرح کے اور جو ہے وہ اندوہناک قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر ہم 2-4 دن میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں، میڈیا کے پاس بھی اور ٹاپکس آ جاتے ہیں، نہیں اور میڈیا میں حکومتوں تو کے لیے بھی ڈسکس ہی پراپرلی نہیں ہوا نا. نیشنل اسمبلی ڈسکس ہو رہی ہے، بلاول ڈسکس ہو رہے ہیں، مریم نواز بجٹ پیش کر رہی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا. میڈیا بھی پراپرلی کدھر ٹائم دے سکا. نہیں مطلب ایک کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے حکمرانوں کو کہ 2 دنوں کے بعد ہماری قوم کی جو ایک یادداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی نئے واقعے تک جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں، اور تب تک جو ہے یہ ان کی بھی عیاشیاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے اس میں. عمران خان بھی یہ سسٹم کا نام لے کے آئے تھے، اور انہوں نے بھی کوئی ایک صوبے میں جہاں پہ 3 جو لگاتار ٹینیور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے. تو بہرحال اس پہ ہم وہ کریں گے مزید بھی، کل بھی کوئی اس کے حوالے سے جو فالو اپ ہوگا. اب ذرا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے جو ایک چل رہا ہے. آج اسرائیلی میڈیا نے 2 خبریں ایسی چلائی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باس گش یہاں پہ پاکستان میں اور ہمارے دارالحکومت میں بھی چلتی رہی ہے. ایک ہے کہ جو ابراہم ایکارڈ، کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا، اس پہ اسرائیل ٹائمز نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن پہلے صدر ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایک ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے یا کنورسیشن ہوئی ہے. اس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ جو معاونت کر رہے تھے وہ مارکو روبیو کر رہے تھے، اور دوسرا نیتن یاہو کے ساتھ جو معاونت کر رہے تھے ان کے جو منسٹر فار اسٹریٹجک افیئرز ہیں وہ کر رہے تھے. اب اس پہ صدر ٹرمپ نے وہ کہتے ہیں کہ جو نیتن یاہو ہے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اس میں ریپ اپ کریں آپ اپنا جو غزہ میں جو جنگ ہے. حالانکہ یہ بڑا افسوسناک ہے، وہ جنگ نہیں ہے. جنگ یہ ہوتی ہے جیسے ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے کہ آپ دونوں مد مقابل ہوں، وہ اگر آپ اٹیک کر رہے ہیں تو دوسرا کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا ہے. غزہ میں تو آپ نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں، وہاں پہ تو نسل کشی ہو رہی ہے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک نسل کشی کی ایک مہم تھی جس کو میں سمجھتا ہوں وہ 2 ہفتے کا اب صدر ٹرمپ نے ٹائم دیا ہے کہ اس کو آپ ریپ اپ کریں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے نیتن یاہو نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے. اور اس پہ ساتھ جو رضامندی ظاہر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں جو اب فارمولہ صدر ٹرمپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ والا جو فارمولہ ہے کہ فلسطین بھی ایک علیحدہ ریاست اور اسرائیل بھی ایک علیحدہ ریاست. کیونکہ صدر ٹرمپ کو اور یہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور کے اوپر تسلیم کیا جائے اور قائم کیا جائے، اور اس بنیاد کے اوپر ہی سعودی عرب جو ہے وہ آگے کوئی پیش رفت کر سکتا ہے. تو اس میں اسرائیل ٹائم میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایک بنیادی شرط تھی 2 اسٹیٹس والی، فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور کے اوپر، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 4 ممالک جو ہے وہ 4 جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کو وہ ذمہ داری دی جائے گی، جس میں مصر اور UAE کا نام دیا گیا ہے اس اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ میں، اور 2 ممالک کا اور ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. تو یہ 4 ممالک جو اس کی آباد کاری دوبارہ سے جو یہ تباہ حالی ہے اس کے بعد اس کو کچھ رہنے کے قابل بنانے کے لیے یہ کام کریں گے. فلسطین ایک علیحدہ سے ریاست کے لیے صدر ٹرمپ کوئی فارمولہ پیش کریں گے جس کو تسلیم کرنے کے بعد 2 یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 بڑے اہم ملک وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. اس میں ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا شام ہے. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں، اور شام کے حوالے سے دیکھا جائے تو شام تو ابھی بھی کلیئر ہی ہے نا. آپ دیکھیں نا سارے واقعے میں وہ جولانی ہے نا شام کے سربراہ، تو وہ تو بڑے اینٹی اسرائیل ہوا کرتے تھے. وہ پھر ڈیل کی انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی، اور سعودی عرب میں ہی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو شام کے اوپر پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹ گئی سارا کچھ. تو بہرحال یہ اب 2 بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ ابراہم ایکارڈ کو ایکسٹینڈ کرنا، اور سعودی عرب جیسا ملک اگر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے، اور دوسرا فلسطین کی ریاست کے طور کے اوپر اس کو تسلیم کرنا. یہ بھی اگر صدر وہ ٹرمپ کا جو ایک منصوبہ ہے اس میں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ تک تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان اس میں کوئی شامل ہوگا، ایٹ لیسٹ فورسیبل جو فیوچر ہے اس میں تو نظر نہیں آ رہا. لیکن کچھ یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں آج بھی بڑی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں. آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں سوال. جی بالکل، یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج. آپ کو پتا ہے کہ مارکو روبیو نے کال کی تھی گزشتہ رات پرائم منسٹر کو، شہباز شریف کو. تو آج صبح پرائم منسٹر نے انفارملی، آپ کو پتہ ہے ناشتے پہ بلایا ہوا تھا سارے تادیوں کو کیونکہ وہ بجٹ وغیرہ پاس ہوا، تو اس میں بھی انفارملی پرائم منسٹر نے ڈسکس کیا.
تو آج فخر وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار پاکستان کا پرانا موقف ہی رہا ہے، لیکن ایک بات میں یعنی کہ میرے ذہن میں آئی ان کے جواب سن کے. پہلے تو میں بتاؤں کہ ہوا کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کی ہے، بتایا کہ جی یہ کس طرح سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ بھی بتایا ہے، نوبل پیس پرائز والا بھی. اچھا پہلے مجھے ذرا یہ اس کا سوال کا مجھے اس پہ اس معاملے پہ آپ نے کوئی سوال بھی پوچھا ان سے؟ جی میں وہ اس پہ آتے ہیں. شوکت پراچا ہیں ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، فورن کورسپونڈنٹ، ون آف دی بیسٹ جرنلسٹ آئی ٹیل یو، بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، بڑے دھیمے انداز کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے ایک تو کہا کہ جی یہ وارز جو ہیں یہ اپرچونیٹیز بھی لاتی ہیں اور چیلنجز بھی لاتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ اپرچونیٹیز کیا ہیں، یہ ایران اسرائیل وار کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ابراہمک اکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی بھی پریشر بھی آ سکتا ہے بیسکلی. تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جو بیان دیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پراچا صاحب آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیے، دریا کو نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیے. پھر مختلف باتیں کرتے ہوئے جو پن پوائنٹ آیا انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا تو ایک سٹیٹڈ موقف ہے کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سلوشن پر عمل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اب ٹو اسٹیٹ یہ جو آپ بیان کر چکے ہیں کہ اسرائیل ایک الگ ریاست اور فلسطین ایک الگ ریاست، یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے. آپ کو یاد ہو انوار کاکڑ ہمارے سابق نگران وزیر اعظم، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، یاد ہے ان پہ بڑی تنقید کچھ لوگوں نے کی تھی، یہی بات انہوں نے کی تھی. اس سے پہلے بھی وزرائے خارجہ اور سربراہان مملکت پی ٹی آئی دور میں بھی، اس سے عرب ورلڈ کا بھی یہی وہ موقف ہے ہمیشہ سے. اچھا اب میں نا اس بیان کو الٹا پڑھنے لگا ہوں. تو میں ادھر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہو جاتا ہے تو ہم کر لیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا، کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے. اور آپ کو یاد ہے ابراہمک اکارڈ 7 دسمبر کو جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا اسرائیل نے جینوسائیڈ کر دی، بچے مار دیے، سب کچھ. کتنی بڑی پرائس ہے. تو اس وقت بھی یہی کام ہو رہا تھا. ایران سعودی عربیہ کی صلح ہو گئی تھی، سعودی عربیہ قبول کرنے جا رہا تھا، ایکسیپٹ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کو ٹو اسٹیٹ فارمولا کے تحت ایٹ دیٹ ٹائم. اب ہم نے بندے مروا لیے ہیں اور وہی کام کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ جو بھی پالیسی آئی آپ دیکھیں حماس نے جو کچھ کیا اور نتیجہ کیا بھگتا ہم نے. اور ایٹ دیٹ ٹائم مختلف لوگ ابھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ 2 اور ملکوں کا نام بھی تھا. ایک تھا ملائیشیا اور دوسرا تھا انڈونیشیا. ایک تھا انڈونیشیا، دوسرا تھا پاکستان. ان دونوں کے اوپر بھی تھا کہ یہ بھی قبول کریں گے، لیکن لیٹس سی. یہ تھی ان کی بات. اچھا آپ نے ایک بڑا اور بھی سوال پوچھا ان سے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے کہ جو نوبیل پیس پرائز ہے ان کو دینے کے حوالے سے یہ کس کی سجیشن تھی؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں وہ بڑا ایک دلچسپ تھا، میرے ذہن میں تھا آئیڈیا کہ میں ان سے پوچھوں گا. وہ ہوا یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی یہ پوری قوم متجسس ہے کہ یہ بیسیکلی تصور آئیڈیا کس کا تھا کہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں، اور یہ کب کیا گیا اور کون سی میٹنگ میں کیا؟ یہ کیا آپ کا آئیڈیا تھا نائب فارن منسٹری کی طرف سے؟ فارن منسٹر صاحب آپ کا آئیڈیا تھا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا نہیں دیکھیں میرے پاس اچھے آئیڈیاز نہیں آتے. تو بیسکلی وہ انہوں نے ڈینائی کیا وزارت خارجہ کا. تو انہوں نے رول پھر میں نے کہا جی یہ کیا آئیڈیا تھا؟ وزیر اعظم کا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے. میں نے کہا جی کیا یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا آئیڈیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، مشاورت کے ساتھ کیا، اور پرائم منسٹر کی اس میں کنسنٹ موجود ہے. کیا بات آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل کہ وزیر اعظم نے اس کی رضامندی، وزیر اعظم کی یہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے. تو ٹیکنیکلی انہوں نے اپنی ڈینائل بھی دے دی ہے اور وزیر اعظم کی بھی ڈینائل دے دی ہے. باقی آپ سمجھ جائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک آئیڈیا تھا اور بڑا اچھا آئیڈیا تھا کیونکہ یہ وار جو ہے انہوں نے بند کروائی. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا 11 جون کو
میرے دستخطوں سے یہ لیٹر چلا گیا ہوا ہے.